ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الحر بالبیدۃ۔ عقبہ بن ابی العیزار یہ کہتے ہیں کہ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا، اپنے ساتھیوں کو بھی، اور ہر جو یزیدی فوج کے سپس بعد میں پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی آ گئے، پھر حضرت ہر بن گئے۔ آپ نے خطبہ دیا مقام بیدہ پر، فرمایا فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کی توصیف بیان کی۔ فقال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، فرمایا میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا، مر رہا منکم سلطانا جائرا، کہ تم میں سے کوئی آدمی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے۔ یہاں تو ظالم کہنا بھی کہتے ہیں جی آپ نے ظالم کہہ دیا۔ مر رہا منکم سلطانا جائرا، تم میں سے کوئی آدمی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے، جائر جو ظالم بادشاہ ہو، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، وہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ رہا ہو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر نگاہ اور بندے کا رخ اور بندے کی ساری باتیں پھر ادھر ہی ہونی چاہیے نا۔ لو جی مر رہا منکم سلطانا، اے مولا حسین دا خطبہ ہے، مر رہا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان۔ فرمایا رسول اللہ نے، میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان وہ توڑ دے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے، بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے، نہیں، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہاں سرکشی اور ظلم و ستم اور گناہ کو رواج دے۔ فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل وکان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے۔ قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں۔